اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے قرآن مجید سے کیسے محبت کیا کرتے تھے؟ سیدنا ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں ہمیں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی قرآن پڑھاتے تھے. وہ فرماتے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے تھے اور اگلی 10 آیات اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیات میں علم و عمل کے بارے میں تمام چیزیں سیکھ نہ لیتے. وہ کہتے ہیں یوں ہم نے علم اور عمل کو حاصل کیا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 23482 نمبر پر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی محبت میں قرآن کے احکامات پر کیسے عمل کرتے تھے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. منافق خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں اور ایسے غریب مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے. یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی ہم لوگ مزدوری کرتے تھے، جو کماتے صدقہ کر دیتے. ایک شخص آیا، اس نے 1 سا صدقہ کیا. لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سا سے بے نیاز ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی. اور ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب خیرات کرنے کا حکم آیا ہم مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے. ایک دن ابو عقیل آدھا سا کھجور لے کر آئے اور ایک شخص عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مال لے کر آئے. منافق کہنے لگے اللہ اس حقیر خیرات سے بے نیاز ہے اور یہ جو زیادہ مال ہے یہ دکھاوے کے لیے لایا گیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیرات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں. جو کم دیتا ہے اسے حقیر کہتے ہیں، جو زیادہ دیتا ہے اسے ریاکار کہتے ہیں. اور ابو عقیل رات بھر اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے رہے تھے. صبح انہوں نے وہ سب صدقہ کر دیا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی تو مالدار منافق ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ رہے، لیکن مخلص اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنے کے لیے لانے لگے تو یہ ان پر باتیں چھانٹنے لگے. جب کوئی شخص زیادہ لاتا تو یہ اسے ریاکار کہتے، جب کوئی تھوڑا مال یا غلہ پیش کرتا تو یہ کہتے اللہ تعالیٰ کو بھلا اس کی کیا ضرورت ہے. دونوں صورتوں میں مذاق اڑاتے تھے. یہ وہ موقع تھا جب سیدنا عمر اپنا نصف مال لے آئے اس خیال سے کہ اگر بڑھ سکا تو آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. جب سیدنا ابو بکر آئے گھر کا سارا مال لے آئے. اللہ اکبر. اور سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان نے 1000 دینار لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے. سیدنا عبد الرحمن فرماتے میں نے دیکھا رسول اللہ ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اور آپ نے 2 مرتبہ یہ بات دہرائی. سنن ترمذی کی روایت ہے 3701 نمبر پر. محبت کرنے والے اللہ کے کلام سے، اس کے احکامات سے کیسے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کی سچی محبت نصیب کر دے. اس کا علم، اس پر عمل، اس کا پیغام پہنچانا، الہی پہنچانے کی بھی توفیق دے
اور اس پر راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔